بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی کیا شان تھی، وہ کتنا خوشبودار تھا۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، آپ اس میں میری مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کھلے منہ والی شیشی اور درخت کی ایک ٹہنی میرے پاس لے آؤ۔ وہ شخص دوڑتا ہوا گیا، دونوں چیزیں لے کر قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکائے اقدس میں پیش کر دی تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کلائیوں سے پسینہ پوچھ کر اس شیشی میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شیشی اپنی بیٹی کو دے دو اور کہو کہ یہ لکڑی شیشی میں ڈبو کر خوشبو لگائے۔ چنانچہ لڑکی نے ایسا ہی کیا اور اس وجہ سے اس کا گھر بیت المطببین، خوشبوؤں کا گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ والی خوشبو لگاتی تو مدینے والے اس خوشبو کو سونگھتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس گلی سے وہ خوشبو لگا کر گزر جاتی تو کئی دن اس گلی سے خوشبوئیں آتی رہتی اور تلاش کرنے والوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ اس گلی سے گزر گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ اکرام نے جب آپ کو مدینہ میں ڈھونڈنا ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ گلیوں میں چکر لگاتے تھے، جس گلی سے خوشبو آ رہی ہوتی صحابہ اکرام سمجھ جاتے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی سے گزر کر گئے ہیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔